میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ یہ بیسکلی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس پی ڈی ایم اجلاس کے اندر کیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک آپ کو کہیں نہیں ملی ہوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی ایکسکلوسیو خبریں میں نے آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ نواز شریف کو وطن واپس آنا چاہیے، اس کے بعد ہم استعفوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ یہ بیسکلی دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس پی ڈی ایم اجلاس کے اندر کیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک آپ کو کہیں نہیں ملی ہوں گی۔ یہ میں اب آپ کو اس کی تفصیل سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ایکچولی پی ڈی ایم کے اندر ہو کیا رہا تھا۔ غور سے میری بات سنیے گا۔ ہوا یہ کہ آصف علی زرداری نے جب پی ڈی ایم کا اجلاس شروع ہوا اور شروع ہونے کے بعد جب بات چیت کرنا شروع کی تو حیران کن طور پر ابھی وہ تقریر کر رہے تھے، ابھی وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ ایک چینل کے اوپر ان کے کہے ہوئے جو ٹکرز ہیں، ان کی جو بات ہے وہ پہلے ہی چلنا شروع ہو گئی۔ اچھا، نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خطاب کر رہا ہو تو یا تو انتظار کیا جاتا ہے کہ اس کی بات پہلے کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس نے کیا کہا یہ ساری تفصیلات آنا شروع ہو جائیں۔ لیکن آصف علی زرداری نے ابھی وہ باتیں کہیں بھی نہیں ہوئی تھیں، ابھی وہ ڈیٹیل وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں آلریڈی ٹیلی ویژن چینلز پہ چلنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جب یہ ساری جو ڈیٹیل تھی، ظاہری بات ہے یہ ایک واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے جو ہے وہ کسی نے جرنلسٹ کو پہنچائیں اور ان جرنلسٹ نے اس کے بعد اس کو ٹیلی ویژن چینل پہ چلایا۔ تو اسی دوران یہ ساری گفتگو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کو بھی پہنچ گئی، وہیں پہ بیٹھے ہوئے، جو اس میٹنگ کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا فون پکڑا اور وہ جو کچھ لکھا ہوا تھا آصف علی زرداری کو کوٹ کرتے ہوئے، وہ سب کچھ جو لکھا ہوا تھا یہاں پہ ابھی انہوں نے آصف علی زرداری نے بولا نہیں تھا، لیکن ان کی پوری تقریر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ گئیں مسلم لیگ نون کے اس رہنما کے پاس۔ اور اب جس طرح وہ تقریر ان کے سامنے چل رہی تھی، کیونکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے، تو وہ جس طرح وہ بول رہے تھے ویسے وہ ایک ایک کر کے پوری لائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یعنی کہ بیسکلی ہوا کیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یہ شک ہے کہ ایکچولی یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا اور آصف علی زرداری نے کیا کہنا ہے، ابھی کیا کہنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہی وہ میڈیا کے اوپر آ چکا ہوا تھا۔ تو یعنی مسلم لیگ نون کو اس بات کا یقین ہے، ان کے رہنماؤں کو اس بات کا یقین ہے کہ میڈیا تک یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی نے پہلے ہی لیک کی ہیں، اور یہ ایک پری پلانڈ ڈیسیجن تھا، پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ آصف علی زرداری نے آج پی ڈی ایم کے اس اجلاس کے اندر جا کے نواز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو مسلم لیگ نون کے وہ جو رہنما ہے جن کے پاس وہ ساری ڈیٹیل آئی ہوئی تھی کہ آصف علی زرداری کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک رہنما کے کان میں کہا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور یہ ہمارے ساتھ اب یہ سب کچھ چلے گا اسی طرح، اب آپ دیکھتے رہیے۔ انہوں نے ان کو بھی پھر پڑھایا کہ آپ یہ دیکھتے رہیے، اب یہ اگلی بات یہ کریں گے، اس کے بعد اگلی بات اب یہ کریں گے، اگلی بات یہ کریں گے، اور وہ سب کچھ ویسے ہی ہوتا گیا۔ تو اس بات سے ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی نے یہ ساری تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ یہ پہلے یہ ساری تفصیلات ایک چینل کے اوپر آئیں، ایک کے بعد یہ دوسرے کے اوپر آئیں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور ایگزیکٹلی وہی گفتگو تھی جو آصف علی زرداری کو کوٹ کرتے ہوئے ہو رہی تھی۔ ایک بات، اسی دوران ابھی یہ اجلاس جاری تھا، تو اسی دوران یہ فیصلہ ہوا مسلم لیگ نون کی جانب سے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہ اب مریم نواز جو کچھ کہنے لگی ہیں یا کہہ رہی ہیں، یہ ساری گفتگو بھی جو ہے وہ اب میڈیا تک پہنچنی چاہیے۔ وہاں پہ بیٹھی ہوئی دونوں جماعتیں جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے اپنے لیڈروں کا جو بیانیہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہر صورت میڈیا تک ضرور پہنچانا ہے۔
آصف علی زرداری کی جانب سے جو کچھ کہا گیا وہ تو پہلے ہی میڈیا پہ چل چکا تھا. اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے جو کچھ گفتگو کی گئی وہ بھی پھر میڈیا کے اوپر نشر کی جانی شروع ہو چکی تھی. یہ سب کچھ وہاں پہ جو ٹینس ماحول بن چکا ہوا تھا یہ اس کو مزید اس نے فلیئر اپ کیا. مریم نواز نے جو بھی ریاکشن دیا یا جس طرح بھی ریاکشن دیا اس کے اندر دو چیزیں تھیں. ایک بات تو یہ کہ مریم نواز کو یہ فیل ہوا کہ اس قسم کی یہ ڈیمانڈ کہ نواز شریف وطن واپس آئیں اس کے بعد ہم استعفیٰ دیں گے، یہ دراصل میں ایک ایسی شرط اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے استعفوں کے ساتھ جو کہ پہلے کبھی نہیں رکھی گئی تھی. ان کو شک تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کا پلان بنا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے اس طرح کا سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس طرح کر کے اس کو نتھی کبھی نہیں کیا گیا تھا. لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پر نتھی کر دیا گیا. ایک تو ان کو اس بات کا غصہ تھا، دوسرا ان کو اس بات کا غصہ تھا کہ یہ نواز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ جو ہے یہ تو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ جی نواز شریف وطن واپس آئیں، نواز شریف وطن واپس آئیں. وہ انہیں بگوڑا بھی کہتے ہیں، وہ انہیں ہر قسم کے القابات سے نوازتے ہیں. تو یہ مطالبات تو دراصل میں پاکستان تحریک انصاف سے کیے جاتے ہیں، تو یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس قسم کی؟ ایک بات. دوسری بات ان کو یہ محسوس ہوا کہ ایکچولی آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی جو وطن واپسی کا ان کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ واپس آئیں گے تب کچھ ہوگا، اس سے بیسکلی دو لوگوں کی اتھارٹی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ہیں شہباز شریف اور مریم نواز. شہباز شریف وطن کے اندر ہی موجود ہیں، آلریڈی جیل کے اندر موجود ہیں، وہ نیب کی حراست کے اندر ہیں. مریم نواز آلریڈی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پارٹی کو اس وقت وہی لیڈ کر رہی ہیں شہباز شریف کی غیر موجودگی میں. تو ایسی صورت میں نواز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. یہ مسلم لیگ نون کا اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اس وقت کیا کر رہی تھی. اس کمرے میں بیٹھ کے پی ڈی ایم کے آپسی یہ جو میڈیا کے اوپر لڑی جانے والی لڑائی تھی یہ کس طرح لڑی جا رہی تھی. یہ میں آپ کو بڑے مصدقہ اور بالکل باوثوق ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ خبریں کس طرح لیک کی گئیں. ایک بات. اچھا، دوسری بات، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارے ساتھ دراصل میں پہلے کبھی بھی وہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی شرط کو اٹیچ نہیں کیا گیا تھا. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے لانگ مارچ ہوگا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ جی آپ کو ساتھ استعفے بھی دینے پڑیں گے. ہمیں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ استعفے دینے کی نوبت جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے گی. لیکن اب چونکہ آپ نے یہ شرط ساتھ رکھی ہے تو پھر ہماری بھی یہ شرط ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں. اور اگر نواز شریف وطن واپس نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے کے اندر سنسیئر نہیں ہے. مریم نواز کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں دوبارہ انہی حالات کے اندر جو ہے وہ بند کروا دوں جن حالات میں ان کی جان کو خطرہ تھا. تو آپ نواز شریف کو کیوں موت کے قریب دھکیلنے کے چکر میں ہیں؟ مریم نواز کا اور نواز شریف کا مسلم لیگ نون کا اس سلسلے میں یہ موقف ہے. اب آگے کیا ہونا ہے آپ ذرا اس کے اوپر آ جائیے. مسلم لیگ نون اس بات یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا، آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان آیا اور انہوں نے آ کے بات کہی کہ جی اب سی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. فی الحال 26 تاریخ کو جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ اب اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی، کیونکہ حقیقی طور پہ سی کے اندر وہی ہوتا ہے جو لیڈر نے کہہ دیا ہوتا ہے. تو آصف علی زرداری کا کیا موقف ہے یہ تو آلریڈی سب کے سامنے آ چکا ہے. تو سی کے اندر یہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہ ویسے ہی ایک فرضی قسم کی کارروائی ہے، وہ اپنی کارروائی کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا اور آگے کچھ لگتا نہیں ہے. اس ساری چیز کے بعد اس وقت میں کم از کم یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر بہت بڑی دراڑ آ چکی ہے. یہ آپس میں اچھا خاصا ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور نواز شریف کی وطن واپسی کا مطالبہ جو ہے وہ ایک انسلٹ سے کم نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے. مریم نواز اس معاملے پہ بہت غصے میں رہیں اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی نظر آیا کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں اس سارے ایشوز کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ چند جو ٹویٹس آئی ہیں، مثال کے طور پہ اس دن
ایک ٹویٹ کی گئی مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کی جانب سے جب سینٹ کے چیئرمین الیکشنز کے اندر یوسف رضا گیلانی ہار گئے، تو اس موقع پہ طلال چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب، کیا اب آپ کو پتہ لگا نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی کچھ ٹویٹ کی گئی. یہ پہلی ایک چنگاری تھی. اس کے بعد ہنا پرویز بٹ کی جانب سے بھی ایک اور ٹویٹ آج کی گئی کہ جی آپ جو ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی کا جو مطالبہ جو ہے وہ بڑا مضحکہ خیز ہے، اگر نہیں دینے استعفے تو ویسے کہیں. تو اب ان ساری باتوں سے ایک کلیئر کٹ پتہ لگتا ہے کہ اب دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے یہ خلیج بڑھ گیا. اس خلیج کا آبویسلی فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ ظاہری بات اگر اپوزیشن بٹی ہوئی ہے، 9 جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اب واقعی بڑھ چکی ہے. اس سارے معاملے کے اندر فائدہ عمران خان صاحب کو اس طرح ہوگا کہ کم از کم اپوزیشن کی کوئی تحریک سڑکوں کے اوپر نہیں ہوگی. ملک کو چلانے کے لیے ان کے لیے اب مزید آسانی ہے. کم از کم وہ اپوزیشن کو اس بات کا تانا بھی نہیں دے سکیں گے کہ جناب آپ نے مجھے کام نہیں کرنے دیا. تو کام کرنے کے لیے اب آپ کے پاس رستے بالکل کھل گئے ہیں. یہ جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے، یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کا 2021 کا ایک سب سے بڑا تحفہ ہے. 2020 کے اندر کرونا کی وجہ سے ان کے بہت سے جو ایپ تھے، بہت سی جو غلطیاں تھیں، اس کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ جناب کرونا کی وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی. تو 2021 میں یہ جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے، یہ بھی ان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی قسم کی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہتے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال ان کے پاس کسی قسم کا اور کوئی بہانہ یا اور کوئی جواز رہ جاتا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.